اس امت کو امت جہاد بنایا ہے اور اس امت کو یہ رستہ دیا ہے کہ قیامت تک حق کو غالب کرنے کے لیے جہاد کا راستہ اپنانا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسہ، کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو گیا کہ اس نے ساری زندگی جہاد نہیں کیا تھا، ولم یحدث به نفسہ، اور اس بارے میں اپنے دل سے کبھی عہد بھی نہیں کیا تھا، اپنے دل کے اندر کبھی یہ بات اپنے دل سے نہیں کی تھی کہ میں جہاد کروں گا، مات علی شعبۃ من نفاق، تو ایسا بندہ منافقت کے ایک شعبے پہ فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں کم از کم یہ پکی نیت کرے اور یہ جذبہ ابھارے کہ دین متین کی خاطر جہاد کا وقت آیا تو میں جہاد کروں گا اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا۔ جہاد کے اندر پھر کئی فتنے آ سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ ثواب یا تو کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، یا الٹا یہ عمل جو ہے پھر اس کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، الرجل یقاتل للمغنم، کہ کچھ ایسے بھی ہیں، کوئی بندہ وہ جہاد کرتا ہے کہ مال غنیمت مل جائے، والرجل یقاتل للذکر، کوئی جہاد کرتا ہے کہ اس کی شہرت ہو جائے، اس کا چرچا ہو جائے اور اس کا نام بن جائے، والرجل یقاتل لیرا مکانہ، کوئی جہاد کرتا ہے، جنگ میں شریک ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی قدر و منزلت واضح ہو جائے۔ فمن فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کو کہیں گے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی نیت کیسے ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مجاہد کو کس طرح ہر وقت اپنی نیت کا اہتمام کرنا چاہیے؟ کون سا جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جس نے جہاد کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دین غالب آ جائے، اس کا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم بھی دیا، اور اس کے ساتھ جو جہاد کے لیے نیت ضروری ہے اس کا بھی اہتمام کرتے رہنے کے لیے امت کو پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں انہیں کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی، آگ ان کے قریب نہیں جائے گی، وہ آگ سے محفوظ رہیں گی۔ مطلب یہ ہے ان آنکھوں والا جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنتی ہے۔ کون کون سی آنکھیں؟ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے ڈر گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ یاد الہی میں اللہ کے ڈر کی بنیاد پر جس آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، یہ آنکھ جو ہے آگ اس کو نہیں چھوئے گی، یہ بندہ جنتی ہے۔ اور دوسری طرف وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اسلامی سلطنت کے بارڈر پہ پہرا دے رہی ہے اور وہاں رات گزر گئی ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی دی ہے اور سلطنت محفوظ رہی ہے پہرے داری کی بنیاد پر، یہ وہ آنکھیں ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال جہنم سے محفوظ رکھے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ پھر یہ ڈیوٹی دیتے ہوئے دین متین کے غلبہ کی خاطر جہاد کرتے ہوئے جب کوئی شہید ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ تو ہر زخم کھانے کے لیے
تیار ہو کے گھر سے نکلا اور ہر درد برداشت کرنے کے لیے اس نے عہد کیا ہوا تھا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کے لیے جو نکلتا ہے تو پھر اس کو جتنے بھی زخم لگ جائیں، درد کا عالم کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الشہید یاجد علم القتل الا کما یاجد احدکم علم القرصۃ، کہ شہید جس وقت شہید ہوتا ہے اسے جتنے بھی زخم لگیں، فرمایا اس کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا، اس کو لا یاجد علم القتل، وہ سوائے اس کے کوئی درد محسوس نہیں کرتا۔ کس درد کے سوا؟ جو چیونٹی کے کاٹنے کا درد ہے، یعنی اگرچہ اس کو کتنے گولے لگ گئے، کتنے بم لگ گئے، کتنی تلواریں اور تیر یہ اس نے برداشت کیے، لیکن اس کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا، یعنی معمولی سا درد جو چیونٹی کے کاٹنے کا درد ہے اس کے برابر اس کو درد ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال اس کو باقی درد سے محفوظ فرماتا ہے۔